Thank you very much, Dr. Mahapara. हर चारागर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो दुख हमें थे बहुत लादबान थे। हम अपने मुताल्लिक़ सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह के केसेस इनके पास आते हैं और किस तरह से ये ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन फील ये हो रहा है कि उनमें से इन्हीं केसेस में से अगर कुछ दो चार हम यहाँ पर बुला लें उन वालिदैन को भी और उनकी फीलिंग्स, अब वो क्या महसूस कर रहे हैं, अब वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे और आपके लिए छोटी सी बात हुई है कि दरियाए बेहिसी में बेकली तकसीम कर देना, सिसकते मौसमों में ताजगी तकसीम कर देना, नशेबी बस्तियों से इस कदर नफरत नहीं अच्छी, यहाँ भी हो सके तो रोशनी तकसीम कर देना। हमें रोशनी तकसीम करना है और हमारे ये रोशन दिए हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां। डॉक्टर साहब ने जिन बेटियों का जिक्र किया है, तेरी फातिमा, ईमान फातिमा, नूर फातिमा मुजदावाला से जो आती हैं यहाँ पर, आप जरा खुद से सोचिएगा, हम बच्चों वाले हैं कि वालिदैन पर क्या बीतती है, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई डिक्शनरी दुनिया की जो है उस दर्द को, उस दुख को बयान नहीं कर सकती कि उन दुखी वालिदैन पर, क्योंकि औलाद का दुख जो है ना, कहते हैं कि व्हाट इज द ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये दी गई थी कि औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। ये वो तीनों बेटियां हैं जी, हमारी बहन और ये भाई जो हैं इस वक्त स्टेज पर हैं। आप सबसे दरखास्त एक दफा क्लैप जरूर कीजिएगा जी इन वालिदैन के हौसलों के लिए कि ये बड़े बाहौसला वालिदैन हैं। और ये तीनों बेटियां जी थैलेसीमिया से गुजर रही हैं, तरीन फातिमा, ईमान फातिमा, नूर फातिमा, और इनको जनाब अल्लाह ताला ये तौफीक देता रहे। हम अपने भाई से, ये जो इन बच्चियों के वालिद हैं, इनसे दरखास्त करके कि एक आध मिनट के लिए ये अपने जज्बात, अपने ख्यालात अगर आप तक पहुंचाएं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं डॉक्टर साहब से तकरीबन 8-9 माह से अपने बच्चों का इलाज करवा रहा हूँ, जिसमें तकरीबन मेरे बेटे बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे हिम्मत जी, वो कहते हैं कि वो तो पत्थर है जो गिर जाते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मस्मार हुआ करते हैं, हौसले कभी मस्मार नहीं होने चाहिए। और मैंने अर्ज किया था कि आपको अंदाजा नहीं है, उस बंदे को अंदाजा नहीं हो सकता जो इस कर्व में से नहीं गुजर रहा, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दुआ कीजिए, हम अगर कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम दुआ जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को आसान करे। और ये हमारे भाई को इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं, और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने 3 बेटियों की तरबियत की, उनकी तालीम दी, उनको बेहतरीन जिंदगी दी, वो क़यामत के दिन बिल्कुल मेरे साथ होगा। और यकीन कीजिए कि ये हमारे भाई इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे रोज़े क़यामत। भैया बी ब्रेव, हौसले के साथ रहना है आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपके लिए हैं। जज्बाती मैं भी बहुत हो रहा हूँ और यकीनन आप भी हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ जज्बाती होने से शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमें कुछ प्रैक्टिकली करना है और अमली तौर पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इन बच्चों की मदद कर सकते हैं, और वो हमें जरूर सोचना है। कासिम यूनस भी हमारा एक बेटा है जी, और ये बच्चा भी जो है पैदाइश के बाद नॉर्मल था और तकरीबन 1.5 साल तक ये चलते हुए गिर गया। इसकी जुबान से खून निकलना शुरू हुआ और खून के इसके टेस्ट भी करवाए गए। खून में होमोग्लोबिन की कमी थी, बच्चा कमजोर से कमजोर होता गया और तकरीबन 4.5 साल की उम्र में ये बच्चा इलाज के लिए यहाँ पे लाया गया। और अब पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये नॉर्मल सी जिंदगी है। अल्लाह ताला की रहमतों से इसको उस अजियत से वालिदैन को निजात मिल रही है। कासिम जी, ये हमारा बेटा है जी, कासिम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कासिम है जी। कासिम के लिए तालियां कहाँ हैं?
جی یہ قاسم کی والدہ ہیں. جی جی بہن. السلام علیکم. یہ میرا بیٹا چھوٹا تھا گر گیا ہے. ہم نے کافی ڈاکٹروں کو وغیرہ کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جنرل ہاسپٹل میں اس کو پلیٹلیٹس وہ لگوائے گئے وائٹ سیل, کوئی فرق نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوئی. کچھ اللہ کی رحمت سے میرا بیٹا بہت کافی صحت مند ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب کا تو جناب ہم شکریہ بالکل ادا کرتے رہیں گے. ایک اور بیٹا ہے جی ہمارا اسامہ رشید. یہ بچہ جب 2.5 سال کا تھا تو چھت سے گر گیا اور اس کے جسم سے بھی بلڈ نکلنا شروع ہوا. اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے اور اس کو خون کے کینسر کی علامات جو تھی وہ سامنے آئیں. ہیموگلوبن 20 کا کم تھا اور اب ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز بہت ساری جگہوں سے مایوس ہونے کے بعد یہ یہاں پر آئے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ پچھلے خاصی عرصے سے اب یہ ہمارا بیٹا اسامہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہے اور بہت اچھا فیل کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, والدین کے ساتھ کھیلتا ہے, باتیں کرتا ہے. اور آپ فیل کر سکتے ہیں کہ جب بچہ جو بیمار ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو والدین کی فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں. اگر آپ یقیناً والدین ہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں. جناب عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ اسامہ رشید کے والد ہیں. جی عبدالرشید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. میرا یہ بیٹا ہومیوفیلیا کے مرض میں مبتلا تھا. یہ گنگا رام اسپتال میں داخل رہا 1.5-2 مہینے. پھر چلڈرن اسپتال چلا گیا, پھر ادھر سے شیخ زاید میں بھی بھیج دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں. 5-6 بوتلیں اس کو خون کی لگی لیکن پھر بھی نہ فائدہ ہوا. ڈاکٹر غلام یاسین صاحب جو ہیں, میری بانجی جو تھی ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس لے جائیں. ہم ان کے پاس لے گئے. اس وقت بھی میرے بیٹے کے منہ سے خون اور ناک سے خون بہ رہا تھا. انہوں نے ایک پوڑی دی. 1 گھنٹے کے بعد اللہ کے فضل سے اور کرم سے خون جو بہنا تھا بہتا ہوا جو تھا بند ہو گیا. تو میرے بیٹے کو اللہ پاک نے نئی زندگی عطا کی. یہ میرا بیٹا آپ کے سامنے ہے, ابھی انشاءاللہ نارمل زندگی گزار رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب اس ساری تکلیف کو اس لیے محسوس کرتے ہیں, آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب خود اس کنڈیشن میں سے گزر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی محبتیں جو ہیں ان بچوں پہ نچھاور کر رہے ہیں. افنان یاسین ان کا اپنا بیٹا, وہ بھی اسی طرح سے ہی پیشنٹ ہوا اور اس نے بھی اسی طرح سے یہ تمام مراحل طے کیے جو ان بچوں نے طے کیے ہیں اور اب وہ ماشاءاللہ خاصا ٹھیک ہے. اور اخراجات کس طرح کے ہوتے ہیں, فیلنگز کس طرح کی ہوتی ہیں, در بدر بندہ دھکے کیسے کھاتا ہے, اور گورنمنٹ سے ہم کیا توقع کرتے ہیں, پرائیویٹ لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس تمام مراحل سے گزر چکے ہیں پرسنلی. اس لیے ان کی فیلنگز جو ہیں ان بچوں کے حوالے سے وہ زیادہ سمپیتھیٹک ہیں, زیادہ لونگ ہیں, because he has been suffering from all this bacteria and he knows it better کہ کیا بیتتی ہے جب بچے کو اس طرح کی کسی مرض کا پتہ چلتا ہے بچے کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب سے تو ہم بعد میں بات کریں گے اور ان سے یقیناً پوچھیں گے, لیکن ہمارے پاس ایک اور بیٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان بیٹے کو بھی ہم بلا لیں کیونکہ یہ بھی اب خاص سے بہتر ہیں. نجف علی یہ جھنگ سے آتے ہیں یہاں پر. ان کی عمر تقریباً 2 سال ہے. 4 ماہ کی عمر سے پہلی بار ان کو بخار ہوا اور رنگ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہوا. ٹیسٹ کروائے کہ پتہ چلا کہ جناب وہ جو خون کی کمی ہے وہ ہے. اور اب 2 دسمبر 2009 سے یہ زیر علاج ہیں اور 26 نومبر 2009 کو ان کو خون لگوایا تھا. اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اب یہ ہمارا بیٹا مسکراہٹیں اس کے چہرے پہ آتی ہیں. اور آپ محسوس کیجئے گا کہ جب کسی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو والدین کو کتنا اچھا لگتا ہے. میں پوچھتا ہوں نجف علی کے والد اختر حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی بھیا آپ بتائیے. الحمدللہ والصلاۃ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین. محترم صاحبان, ڈاکٹر صاحبان, السلام. ہم شورکوٹ سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ نجف علی جب پیدا ہوا بالکل نارمل صحت مند بچہ تھا, لیکن پیدائش کے تقریباً 6 ماہ بعد یہ بیمار ہوا, بخار ہوا اس کو, اور اس میں بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی.
اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. ڈاکٹروں نے بہت سارے ڈاکٹر اس کو ہم نے چیک کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. بعد میں جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے. اور وہ اس حد تک تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم 20 دن بعد یا 25 دن بعد بلڈ ضرور لگوانا پڑتا تھا. پھر ہمارے ایک بھائی ہیں زبیر صاحب, وہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یہاں تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ڈاکٹر یاسین صاحب کے بارے میں. اور ہم یہاں بچے کو لے کے آئے 2009 میں, تقریباً اب 13 ماہ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے جب اس کا علاج شروع کیا تو فرسٹ ٹائم جو ہے کم از کم 6 ماہ بعد ہمیں بلڈ لگوانے کی ضرورت درپیش آئی. اور اس کے بعد سے اب تک ہم 2 سے 3 بار بلڈ لگوا چکے ہیں. الحمدللہ بچہ کافی حد تک بہتر ہے اور اس کا وہ جو ڈیوریشن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ہم اس کے لیے خدائے عز و جل کے مشکور ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کے بھی تہ دل سے مشکور ہیں کہ ان کے تعاون اور ان کے ٹریٹمنٹ سے ہمارے بچے کو یہ بہتری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس جو والدین اس تمام مراحل سے گزر چکے ہیں اور اب ماشاءاللہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں. اور میں اور آپ دعائیں کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے. اور وہ جو احمد الدین قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اور یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئید کی بحال نہ ہو. اور ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو.